اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جی فصل فی المطلق والمقید صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر شخص جی بچے پہلے بحث آئی ہے پہلی فصل خاص اور عام تو خاص من الکتاب قطعی ہوتا ہے جی اس پر عمل فرض ہے اور اس کے بارے میں عقیدہ بھی قطعی ہے کہ جو اس کا مدلول ہے وہ یقیناً ہے اور اس کے مقابلے میں قیاس اور خبر واحدہ ہے تطبیق نہ ہو سکے تو عمل نہیں کریں گے صرف کتاب اللہ پر پھر دوسری قسم ہے عام تو عام کی دو قسمیں ایک عام وہ ہے کہ جس کے ظاہر عام کے نیچے افراد ہوتے ہیں نا افراد کی جماعت کو شامل ہوتا ہے تعریف پڑھی ہے یعنی تازم تو وہ افراد کی جو جماعت ہے وہ ساری موجود ہے یا اس میں سے بعض کو نکالا گیا ہے پہلی مرتبہ آیت کے ساتھ خبر مشہور کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ اگر نہیں نکالا گیا تو یہ عام غیر مخصوص البعض ہے اور یہ اپنے افراد کو شامل ہے یہ بات قطعی ہے یہ اپنے سارے افراد کو شامل ہے یہ بات قطعی ہے یہ بات کیا ہے قطعی ہے سب کو شامل ہے جی اور اگر عام مخصوص البعض ہے عام مخصوص البعض ہے تو اس میں جو ہے نا وہ جو باقی افراد ہیں ان کو شامل ہے عمل فرض ہے لیکن شمول ظنی ہے شمول ظنی ہے لہذا ظن ہے جی اب خبر واحد اور قیاس سے مزید کی تخصیص ہو سکتی ہے یہ قوانین ہے یہ بات ختم ہو گئی یہ دوسری فصل ہے اس میں بحث ہے مطلق اور مقید کی کس کی مطلق اور مقید کس کی مقید مطلق جس کے ساتھ کوئی قید نہیں جس کے ساتھ کوئی قیدیں مختلف ہوتی ہیں پیچھے پڑھا تھا مستثنا مستثنا منہ کے لیے یہ بھی قید ہے حال ذوالحال کے لیے قید ہے صفت موصوف کے لیے قید ہے جار مجرور اپنے متعلق کے لیے قید ہے وغیرہ وغیرہ تو اس فصل میں بحث ہے کن کی مطلق اور مقید تو یہاں پہلے کتاب اللہ کے مطلق اور مقید تو حدیث پاک کے اسی پر قیاس کریں گے جی سمجھیے جی فصل مطلق اور مقید کے بیان میں اور مقید بقید مخصص ایسی قید جس نے اس کو مطلق سے نکال کر بعض فردوں کے ساتھ مقید کر دیا ہے جب مطلق کے ساتھ قید لگتی ہے نا تو اس کے فرد کم ہو جاتے ہیں فرد جب کسی موصوف کے ساتھ صفت لگتی ہے تو اس کے اندر وہ تخصیص کا یا تعریف کا فائدہ دیتی ہے جی ہاں جی منع کرو فصل مطلق اور مقید کے بیان میں اور تو اشیاء دیکھو مراد اس کے ساتھ حصہ ہے یعنی مطلق سے مراد حصہ شایع ماہیت کے افراد میں بغیر لحاظ کرنے کمال کے خصوص کے یا نقصان کی وجہ سے خصوص یا وصف کی وجہ سے خصوص ان کا کوئی لحاظ نہیں پس ماہیت اور فرد منتشر ہوتا ہے کہ سب میں سے کوئی اس سے اس میں یعنی اس مطلق میں برابر ہوتے ہیں تو نام رکھا گیا اس کا مطلق اور تفسیر کی جاتی کبھی اس کی کہ تعرض کرتا ہے نفس ذات کے لیے نہ کہ اس کی صفات کے خصوص کا لحاظ ہے ذات مراد ہے جی پس ہمارے نزدیک اور قانون سنو ہمارے نزدیک
مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا. ہمارے نزدیک مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہے. قید نال نہیں لاواں گے. جی سنیا جی. ولا یتقید بوصف ولا یہ تقید بوصف بھی اگر قرآن پاک چ نال قید کو نہیں نا کسی وصف دی تے اسی اپنی طرفوں نال نہیں لاواں گے. تے او قید یا قیدہ من قبل الرأی والسمع یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا. اور نہیں حمل کریں گے اس کو مقید پر بھی جی کہ دوسری جگہ یہ چونکہ ذکر ہے تو مقید ہے وہ مسئلہ ہی اور ہے جی تو لہٰذا چونکہ ہے تو یہ بھی وہی جی تو لہٰذا بھی اس کو بھی اس پر عمل کر کے مقید کر دیں. جی ہم اس طرح نہیں کریں گے. جی ہم اس طرح نہیں کریں گے. ہمارے نزدیک جو قرآن پاک کا مطلق ہے حدیث پاک کا مطلق ہے وہ مطلق رہے گا. جی جو مقید ہے وہ مقید رہے گا. مگر جب کہ جمع کرنا متعذر ہو تو پھر مسئلہ ہے. جی وہ تفصیل آ جائے گی اس کتاب میں اگلی کتاب میں. لیکن شوافے کے نزدیک یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ ایک ہو تو مطلق کو مقید پر حمل کرتے ہیں. جی مطلق کو مقید پر عمل کرتے ہیں. اس مقید والی قید جو ہے وہ مطلق کے ساتھ لگاتے ہیں. کون پڑھو گو ذهب اصحابنا رحمه الله الى ان المطلق من كتاب الله تعالى اذا امكن العمل باطلاقه فالزياده عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز. بس اب قانون سنو جی. یعنی یہ مطلق مقید کو اتنے مشکل نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہے. اصل میں وہ نور الانوار میں شرح ہے وہ ذرا ساتھ وضاحت کریں گے. یہاں تعریفیں نہیں کی. مطلق بھی جس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے مقید جس کے ساتھ کوئی قید لگی ہے. مثلا مولوی کوئی قید نہ لاؤ ایک کوئی بھی ہوئے پورے ملک لاہور دا مولوی باقی سارے نکل گئے. جی لاہور دا چٹے رنگ والا مولوی جی چٹے رنگ والے وچوں اچھرے دا مولوی جنیاں قیداں لاؤ گے انہاں کی ہو جائے گا شیخ خاص نہیں ہے. جی چاول عام مطلق ہے جی تے نال قید لا تو جنیاں قسماں نے چاولاں دیاں جی وہ لاندے جاؤ گے تو کی ہو جائے گا مقید. جی کی ہو جائے گا مقید ہو جائے گا. جا بازاروں آٹے دا توڑا لے آئے مطلق ہے. جی آٹے دا توڑا لے آویں لیکن فلانی جڑی فیکٹری ہے نا وہ مل انہاں دا لے آویں ہن کی ہو گیا مقید ہو گیا. اے مطلب واضح گل ہے جی. اچھا جی مسئلہ سنو. ہمارے اصحاب احناف ان کا مذہب یہ ہے کہ مطلق من کتاب اللہ بین استور لکھا ہے. اسی طرح مطلق سنت قولیہ کا مطلق سنت قولیہ کیونکہ مطلق مقید کا تعلق باتوں کے ساتھ ہے قول کے ساتھ. تو کتاب اللہ کا جو مطلق ہے کون جی کتاب اللہ کا جو مطلق ہے. بسم اللہ. احناف کے نزدیک کتاب اللہ کا مطلق جی جب اس کو مطلق رکھ کر عمل کرنا ممکن ہو جب اس کو مطلق رکھ کر عمل کرنا ممکن ہو کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اب اس ممکن پر خبر واحد کے ساتھ زیادتی کرنی جی یا قیاس کے ساتھ زیادتی کرنی ہمارے نزدیک جائز نہیں. زیادتی کا مطلب ہے بھی کتاب اللہ میں ایک مطلق ہے حدیث میں آیا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے قیاس کہتا ہے یہ بھی ساتھ لگاؤ تو ہم خبر واحد اور قیاس کی وجہ سے وہ اضافہ ساتھ نہیں لگائیں گے. یہ مطلب ہے. پھر سنو احناف کے نزدیک کتاب اللہ کا مطلق کس کا کتاب اللہ کا اس طرح سنت قولیہ کا مطلق. تو کتاب اللہ کا مطلق جی اگر اس کو مطلق رکھ کر عمل ممکن ہو اگر اس کو رکھ کر عمل ممکن ہو او من غیر ضرورت لا تقیید ہی بمقید نہ کریے تے عمل ہو سکتا ہے. تو اب اس مطلق پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ اضافہ نہیں کریں گے. اضافہ نہیں کریں. اس اضافے کو یہ بولتے ہیں لفظ زیادتی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کریں گے. جی کیا کہے جی
احناف کا مذہب یہ ہے کہ کتاب اللہ کا مطلق، کتاب اللہ کا مطلق، کتاب اللہ کا مطلق، اور اس جب طرح اس کو مطلق رکھ کر اس پر عمل کرنا ممکن ہو تو اس کو مطلق ہی رکھیں گے، مقید نہیں کریں گے۔ لہذا خبر واحد اور قیاس کے ساتھ اس مطلق پر زیادتی نہیں کریں گے۔ یعنی خبر واحد کہتی ہے کہ یہ بھی ساتھ جوڑو، یا قیاس کہتا ہے یہ بھی جوڑو، تو یہ ساتھ نہیں جوڑیں گے۔ پھر کیا تو آخ میں بابا کیا کہتے؟ احناف کا مذہب یہ ہے کہ قرآن پاک کا مطلق جب عمل اس کو مطلق رکھ کر عمل ممکن ہو تو پھر اس کو مطلق ہی رکھیں گے۔ خبر واحد کے ذریعے، قیاس کے ذریعے اس کو مقید نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گا، کا مطلب ہے کہ مقید نہیں کریں گے۔ سمجھی بات؟ اندبا نہ کرو۔ گئے ہیں ہمارے اصحاب، انہوں عام خاص بات چلی گئی ہے، نمی بات شروع ہونے انہوں ذہن تے لیاؤنا ہے۔ گئے ہیں ہمارے اصحاب اس بات کی طرف کہ مطلق کتاب اللہ تعالی سے جب ممکن ہو عمل مطلق کے اطلاق کے ساتھ، یعنی مقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پس زیادتی مطلق من کتاب اللہ تعالی پر، اور لکھے اگے و تقیید و اطلاق ہی خبر واحد کے ساتھ، پس زیادتی مطلق پر خبر واحد کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ نہیں جائز۔ جی یہ ہیں ہمارے اصحاب رحمہ اللہ اس بات کی طرف کہ مطلق من کتاب اللہ تعالی، مطلق کتاب اللہ تعالی سے جب ممکن ہو عمل اس کے اطلاق کے ساتھ، پس زیادتی مطلق پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ نہیں جائز۔ جی گئے ہیں ہمارے اصحاب رحمہ اللہ اس بات کی طرف کہ مطلق کتاب اللہ تعالی سے جب ممکن ہو عمل اس کے اطلاق کے ساتھ، پس زیادتی مطلق پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ نہیں جائز۔ اور تو بے خواشیاں اس لیے کہ اطلاق وصف مقصود ہے ان کی کلام میں۔ تو اسی ایک گل کرو کسی نال مطلق تے اگلا بندہ کہ یہ بھی نال لینا کو چبڑ جائے، میں تو نہیں جی کہہ رہا میں نال ٹھوکی جا رہے ہیں تو میں تو انہوں کیا سی انج کرنے تو نال قیدیں لا دیتی ہیں ہندے کہ نہیں؟ تو جہاں قیدیں لگائی جاتی وہاں قیدیں مقصود ہیں، صاحب زبان ہو یار، صاحب علمہ ہو۔ تو جہاں مطلق ذکر کیا جاتا ہے وہاں اطلاق ہی مراد ہوتا ہے۔ اپنی بولی سمجھنے کی کوشش کرو کہ اطلاق وصف مقصود ہے ان کی کلام میں، یہ اس پر زیادتی یعنی اس کو مقید کر دے، زیادتی اس پر ہو جائے گی نسخ اور اٹھانے والی اطلاق کی وصف کو۔ جب قید لگائیں گے تو مطلق رہ جائے گا، کیا بن جائے گا؟ وہ اطلاق والی وصف اٹھ گئی، تو پس نہیں جائز نسخ کتاب اللہ کا، بالکل نسخ یا اس کی وصف کا نسخ۔ کس کے ساتھ نہیں جائز؟ نہ اصل نسخ نہ کتاب اللہ کی کسی وصف کا نسخ ہمارے نزدیک۔ کس کے ساتھ؟ خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کتاب قطعی ہے اور خبر واحد اور قیاس ظنی ہے، تو قطعی کا ناسخ ظنی نہیں بن سکتا، قطعی کا ناسخ ظنی نہیں بن سکتا، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، کیونکہ آپ نے یجوز و یجوز و نہیں، آپ جائز رکھتے ہیں زیادتی کس پر؟ کتاب اللہ کے مطلق پر، خبر واحد اور قیاس کے ساتھ، اور بنا دیتے ہیں خبر واحد کو بیان مطلق من الکتاب اللہ کا۔ وہ اس کو بیان بناتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں اس لیے جی وہ کہتے ہیں نا بھی ہر عام جو ہے وہ تخصیص کا، ہر عام جو ہے وہ مخصوص الباز ہو سکتا ہے،
اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہر مطلق تقیید کا احتمال رکھتا ہے، تقیید بالبیان کا، تقیید بالبیان کا۔ ہم کہتے ہیں سونےوں ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ पहले इजमाल ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ वजाहत करनी है। तो मुतलक में तो इजमाल ही कोई नहीं है, वो अपने माने पर वाज़े दलालत कर रहा है और अमल करना भी मुमकिन है, तो फिर खाम खा इसको मुक़य्यद करने की क्या ज़रूरत है। समझ गए हो? हुण मिसाल पढ़ो। मिसालुहु फी कौलिहि तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फग़सिलू वुजूहकुम फलमअमूरु बिही हुवल गस्लु अलल इतलाक़ी। बस। अच्छा जी, मिसाल जी मुतलक की अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। ये सारा मुराद है, सारा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, बस धोवो तुम अपने चेहरों को। क्या करो? दो तुम अपने चेहरों को, अपने हाथों को, अपने पाँवों को, और मसा करो अपने सरों का। ये अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। लिहाजा जेड़ी शायद अल्लाह आमिर असियां मामूर ते मुकल्लफ, जेड़ी शायद हुक्म है वो मामूर बे की मामूर बे, जेड़ा हुक्म है ना शरीयत दा भी इंज करो, ओ कम किए मामूर बे, ओ कम किए मामूर बे, ओ कम किए मामूर बे। ऐशा बस जी। तो यहाँ मामूर बे आयत में गसल है मुतलकन। क्या है? गसल है मुतलकन। फागसिलू दो वो समझी जे। मुतलक किस से बैनस्तूर, ना इत्थे नियत दा जिक्र है, ना तरतीब दा जिक्र है, ना बिस्मिल्लाह दा जिक्र है। किंदे विच? आयत। मुतलकन तीन चीज़ों का धोना और एक मसा इसका जिक्र है। हाँ जी, क्या आख्या जी? मिसाल देते हैं मुतलक की किताबुल्लाह ताला से, जे अल्लाह तबारक व ताला का कौल फग़सिलू वुजूहकुम, फरमान आखिदा अल्लाह ताला का फरमान फग़सिलू वुजूहकुम आगे आखिर तक जी। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि तीन चीज़ों को धोवो और एक का मसा करो। तीन चीज़ों को दो और एक का मसा करो। तो यहाँ जो मामूर बे है वो है गसल मुतलकन, उसके साथ और कोई कैद नहीं है कि नियत पहले हो, तरतीब हो, मुवालात हो, बिस्मिल्लाह हो, इन चीज़ों का साथ जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है। तो लिहाजा हम इस मुतलक को मुतलक ही रखेंगे। फ़र्ज़ सिर्फ ये चार ही हैं। आगे आ रहा है हदीसों से जो कुछ साबित है उनको हम सुन्नत के दर्जे में रखेंगे, उनको सुन्नत के दर्जे में रखेंगे, फ़र्ज़ के दर्जे में नहीं लाएंगे, ताकि किताबुल्लाह का मुतलक मुक़य्यद ना हो जाए कि गसल बग़ैर नियत के ठीक नहीं, गसल बग़ैर तरतीब के ठीक नहीं, गसल बग़ैर बिस्मिल्लाह के ठीक नहीं, तब ये मुतलक ही हो जाएगा, मुक़य्यद हो जाएगा, कैद लग गई इसकी। हाँ जी, क्या आखे जी, समझी बात जी। तो मामूर बे कौन है? दोनों गसल मुतलकन, जिसके साथ कोई कैद नहीं है। मिसाल उसकी इसकी मुतलक मिनल किताब की लफ्ज़ गसल है अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान में, और हर मुश्तकी विच मस्दर होनी। मिसाल उसकी अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में, फग़सिलू वुजूहकुम, पस मामूर बे आयत में, वो शायद जिंदा हुक्म दिता गया, जिमें मफूल बे ही नहीं हैगा, वो शायद जिंदे नाल फेल कीता गया बल्ला थी बे। पस मामूर बे वो गसल है अलल इतलाक, यानी मुतलकन गसल है ते विच कोई कैद कोई नहीं नाल जी। मिसाल मुतलक की किताबुल्लाह ताला से अल्लाह ताला के फरमान में फग़सिलू वुजूहकुम, पस मामूर बे वो गसल है अलल इतलाक। मिसाल मुतलक की अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में फग़सिलू वुजूहकुम,
بس معمور بے ہو غسل ہے علی الاطلاق۔ صبر، اگلا پھر پڑھ دیں آشیا دیکھو، ہو والغسل ہو، جی اگر تو سوال کرے ہم نہیں مانتے کہ معمور بے صرف غسل ہے، جی یہ بات منافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جی اذا قمتم الی الصلاۃ، جب اٹھو تم نماز کی طرف تو پس منہ دھوو۔ جی تو اب جب اٹھو تو منہ دھوو، یہاں سے نیت ثابت ہو گئی کتاب اللہ کے ساتھ جی کہ جب تم نے نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر کیا کرو؟ دو دو۔ تو لہذا نیت نہ ہوئی تو وضو کوئی نہیں۔ سنی جی گل؟ جی ایسا وا میں کہتا ہوں سونیو من لئی تہاڈی گل، اگر نیت شرط کر دیں تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ پانی بغیر نیت کے مطہر طہور نہ ہو، بغیر نیت کے پانی طہور نہ ہو۔ اور حالانکہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یوں فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اتارا ہے آسمانوں سے پانی طہوراً کی پانی طہور، یہ تو کوئی نہیں کہ نال نیت ہوگی تو انہیں طہور بننا ہے تو ورنہ نہیں بنے گا۔ بس بے شک یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ پانی طہور ہے بغیر نیت کے علی الاطلاق۔ جی اور شرط کرنا نیت کا تقاضا کرتا ہے کہ پانی مطہر نہ ہو بغیر نیت کے، تب اگر نیت شرط لگائیں گے تو اس میں ابطال ہے اس منطوق کا، اس منطوق کا، اور وہ اقوا ہوتا ہے محذوف سے۔ نہیں گل سمجھی؟ اے اذا قمتم الی الصلاۃ دے وچوں مولوی جی نیت سمجھ آؤندی پئی ہے جی کی ہے نیت سمجھ آئی، یہ جڑی سمجھ آ رہی ہے محذوف ہے، منطوق نہیں ہے گی تے منطوق ہے جڑا لفظ بولیا گیا ہے اے طہورن، مان طہورن منطوق ہے، او منطوق جندا نطق کیتا گیا ہے تے نطق دے مقابلے وچ محذوف آ جاوے تے محذوف نو ترجیح نہیں، نطق نو منطوق نو ترجیح ہوندی ہے۔ ہاں جی اگے جی اگلا حاشیہ ویکھ کیا کہ علل برابر ہے کہ وضو کرے مولوی ابراہیم نیت کے ساتھ یا بغیر نیت کے، برابر ہے ترتیب کے ساتھ کرے یا بے ترتیبی کر دے، اور اسی طرح باقی ساری سنتیں۔ جی پس اگر شرط کی جائے کوئی شے کہ نیت بھی شرط ہے، ترتیب ان کی مثل للاخبار الواردہ، وہ حدیثیں جو ان بارے میں ہیں، پچھلی کتاب میں ساری حدیثاں پڑھیاں نے وضو دی سنتا ہوتے کہ جو حدیثیں وارد ہیں ان میں، تو پھر نہ رہے گا مطلق غسل، پھر غسل مطلق فرض نہ رہا جی کہ رہا، نہ رہے، اور اب وہ مقید ہو گیا جی کہ یہ چہرہ دھونا جی بھئی نیت بھی ہوئے تے ترتیب بھی ہوئے تے بسم اللہ بھی ہوئے تے ہون یہ دھونا ہے، ورنہ دھونا نہیں، تے لہٰذا پھر یہ تو پتر جی نسخ ہو گیا کتاب اللہ کے مطلق ہونے کا اخبار احاد کے ساتھ، کہ نہ ہویا نسخ، جی ہو گیا، وہ مطلق تو نہ رہا جی بھئی کسی بندے بغیر نیت تو منہ دھوتا ہے تو لہٰذا منہ دھونا ہے ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا تو نسخ ہو گیا، اور یہ جائز نہیں ہے خبر واحد کے ساتھ ہمارے نزدیک۔ سنی دے گل اگاں جی فلا یزاد علیہ شرط النیت والترتیب والموالات والتسمیات بالخبر ولکن یعمل، بس لہذا اب کتاب اللہ کے مطلق کون غسل، اس مطلق پر نیت بھی شرط، ترتیب بھی شرط، پے در پے بھی شرط، بسم اللہ بھی شرط، یہ اضافہ نہیں کریں گے، یہ اضافہ نہیں کریں گے۔ ہاں جی کیا کہ جی بس لہذا اس مطلق غسل پر نیت کی شرط اور ترتیب کی شرط اور موالات پے در پے، پہلا جب خشک نہ ہوئے تو دوسرا دھو لو، جی اور بسم اللہ کی شرط، یہ شرط کی اضافہ نہیں کریں گے۔ یہ غسل تب غسل بنے گا جب یہ بھی چیزیں ساتھ ہوں گی، یہ اضافہ نہیں کریں گے۔ پس نہیں اضافہ کیا جائے گا، نہیں اضافہ کیا جائے گا مطلق پر، مطلق کون غسل کس کا؟ نیت کی شرط کا، نیت کی شرط کا، اور ترتیب کی شرط کا، اور ترتیب کی اور شرط کا، موالات کی شرط کا، اور موالات سنت بڑی ہے وضو دی بھی ہے، پہلا عضو سکے نہ تو دوجا دھو لو،
اور بسم اللہ کی شرط کا بسم اللہ کی شرط کا خبر کے ساتھ خبر کے کہ حدیث پاک میں جو آیا ہے اس کے ساتھ ہم ان کو شرطیں نہیں بنائیں گے. ہاں جی شاباش جی. پس نہیں اضافہ کیا جائے گا مطلق پر نیت کی شرط کا اور ترتیب کی شرط کا اور موالات کی شرط کا اور تسمیہ کی شرط کا خبر کے ساتھ. خبر کے ساتھ بس نہیں اضافہ کیا جائے گا مطلق پر نیت کی شرط کا اور ترتیب کی شرط کا اور موالات کی شرط کا اور بسم اللہ کی شرط کا خبر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ خبر کے ساتھ. آشیا پھر پڑھ دیا. لیکن وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبْرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ فیقال الغسل المطلق فرض بحکم الکتاب والنیت سنت بحکم الخبر. لہذا ہم عمل کریں گے اس طریقے پر حدیثوں پر تاکہ حدیثوں پر بھی عمل ہو اور کتاب اللہ کا مطلق بھی مطلق رہے مقید نہ بنے. لہذا ہم عمل کریں گے اس طریقے پر کہ مطلق رہے مقید نہ بنے اور خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ سونےو مطلق غسل یعنی وضو کے فرض تو 4 ہی ہیں اور حدیثوں سے جو کچھ ثابت ہے وہ سنت ہے. فرض تو صرف 4 اور حدیثوں سے جو کچھ ثابت ہے سنت ہے وہ سنت ہے. تو اب سب پر عمل ہو گیا. مطلق رہا اور حدیث پاک پر بھی عمل ہو گیا. جی لہٰذا ہم مطلق پر عمل کریں گے اس طریقے کے ساتھ کہ مطلق ہی رہے اور حدیث پاک پر بھی عمل کریں گے. وہ اس طرح کے حدیث سے جو ثابت ہے وہ سنت ہے, کتاب اللہ سے جو ثابت ہے وہ فرض ہے, تاکہ مطلق رہے اور ساتھ کوئی شرط نہ لگائیں فرض ہونے کی. آگے سمجھے, تاکہ نسخ اور زیادتی لازم نہ آئے. اور لیکن عمل کیا جائے گا خبر کے ساتھ. عمل کیا جائے گا خبر کے ساتھ. حدیث پاک علا وجہن ایسی وجہ پر کہ نہ بدلے اس وجہ کے سبب کتاب اللہ کا حکم. آگے سمجھے ان معنی کروں نا. اور لیکن عمل کیا جائے گا خبر کے ساتھ اس طریقے ایسی وجہ صفت موصوف ایسی وجہ پر کہ نہ متغیر نہ بدلے اس وجہ کے ساتھ کتاب کا حکم. کیڑا حکم؟ فغسلوا. جی. اور لیکن عمل کریں گے حدیث جو مانو یار عمل کیا جائے گا حدیث پاک کے ساتھ ایسے طریقے ایسی وجہ پر کہ نہ متغیر ہو اس وجہ کے ساتھ کتاب اللہ کا حکم. الفاظ تفسیری. پس کہا جائے گا غسل مطلق کس سے ان کل قید فرض ہے کتاب اللہ کے حکم کے ساتھ اور فرض سے لکھے باقاعدہ المس ہو بچار فرض نہیں اور نیت سنت ہے خبر کے حکم کے ساتھ. صرف نیت نہیں باقی بھی چیزیں نال لانی ہیں. جی. پس کہا جائے گا غسل مطلق فرض ہے کتاب کے حکم کے ساتھ اور نیت سنت ہے خبر کے حکم کے ساتھ. جی. پس کہا جائے گا غسل مطلق فرض ہے کتاب اللہ کے حکم کے ساتھ اور نیت سنت ہے حدیث پاک حکم کے ساتھ. حدیث پاک کے حکم کے ساتھ. کون واشد دیکھ لو حدیثہ او بالخبر بہوا فی النیات قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انما الاعمال بالنیات. پڑھی حدیث. وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها اب امرأۃ ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. جی. اللہ اس میں ذکر ہے کس کا کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے. تو ہم کہتے ہیں نیت سنت. اچھا جی. اور ترتیب کے بارے میں حدیث ہے کہ سونیا نے وضو کر کے نا تو حدیث پڑھی سی فرمایا کہ یہ وضو ہے نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نماز مگر اس وضو کے ساتھ. اے شرع حالانکہ وہ وضو تھا مرتب سونے ترتیب نال وضو کر کے جی کر دیں تو فرمایا کہ یہ وضو ہے کہ نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نماز مگر اس. تو چونکہ وہ تو ترتیب کے ساتھ تھا تو شفافہ کہتے ہیں پھر ترتیب بھی فرض ہے. تو ہم کہتے ہیں فرض نہیں بلکہ سنت ہے. اچھا جی.
اور حکم فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجل کو، نماز پڑھی اس نے اور اس کے قدموں میں تھوڑی سی خشک جگہ رہ گئی، سرکار نے فرمایا وضو کا بھی اعادہ کر اور نماز کا بھی اعادہ کر۔ تو یہ دلیل بڑھائی ہے بھی اگر وضو میں ترتیب شرط نہ ہوتی تو سرکار فرماتے کہ یہ جو تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی یہ دھو لے، یہ دھو لے، حالانکہ ہے تو وہ آخر میں ہی ہے، پھر بھی اس نے آخر میں ہی آنا ہے۔ خیر، اور بسم اللہ کے بارے میں حدیث ہے، سونے دا فرمان ہے، نئی وضو اس شخص کے لیے جس نے نہیں ذکر کیا اللہ کا نام وضو پر۔ تو یہ حدیثیں ہیں، ہم ان پر عمل کرتے ہیں کہ ان سے جو کچھ ثابت ہے وہ سنت ہے، سنت ہے، بات سمجھیے، اور کتاب اللہ سے جو عمل ثابت ہے وہ فرض ہے۔ فرض ہے۔ چلو منع کر لے، جی چلو شاباش۔